فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بک ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی، جلد دوم، سورہ النساء۔ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ لوگوں، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اس بات پر تو اللہ خوب قدرت رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 419 419 تفسیر آیات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی کو لوگوں کے اذہان میں راسخ فرما رہا ہے۔ جیسا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی طرح اے لوگوں، خود تمہارا وجود بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور تمہارے وجود سے بھی اللہ بے نیاز ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کی جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ جو لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں، ان کو فنا کرنا مشیت الہی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے، یہ وقوع پذیر ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ البتہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تمہارے بدلے اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ مذکورہ آیت میں چونکہ موجود قوم کو بدل دینا ان کے منہ پھیرنے کے ساتھ مشروط گردانا گیا ہے، منہ ان لوگوں نے پھیرا، لہذا بدل دینا بھی وقوع پذیر ہو گیا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو فقط دنیاوی مفاد کا طالب ہے، بس اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ ان لوگوں کے عقل و شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے جو صرف طالب دنیا ہیں۔ تقویٰ اختیار کرنے اور بارگاہ الہی میں حاضر رہنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں مل سکتی ہیں، لیکن یہ لوگ آخرت کی ابدی سعادت کو چھوڑ کر چند دنوں کی دنیاوی زندگی کے عیش و نوش میں بدمست ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ طالب آخرت کو دنیا بھی دے دیتا ہے، لیکن طالب دنیا کو آخرت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والوں، انصاف کے سچے داعی بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے، لہٰذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو، اور اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا یا گواہی دینے سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ صفحہ نمبر 419 پہ جو حوالہ استعمال ہوئے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 420 پہ۔
तशरीही कलमात क़वामीन, क़ाफ या मीम, मुफ़रद क़वाम। क़याम का सीगा मुबालगा है, यानी अपनी पूरी कुव्वत के साथ कायम रखो। बिल्किस्त में बाय तादी है, यानी अदल को कायम रखो। अमूमन जो तर्जुमा किया जाता है अदल के साथ क़याम करो, दुरुस्त नहीं है। तफसीरी आयात। नंबर 1, कूनू क़वामीना बिल्किस्त। कुरान मजीद ने अदल व इंसाफ की इंफरादी और इज्तिमाई अहमियत के पेश नज़र मुख्तलिफ आयात में इसे नहायत ताकीदी अल्फाज में बयान फरमाया है। मुख्तलिफ आयात में अदल का इंफरादी हुक्म फरमाया है। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, हर हाल में अदल करो, यही तक़वा के करीब है। व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और जब बात करो तो अदल के साथ अगरचे अपने करीब तरीन रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों न जाए। इन आयत में हर शख्स पर फर्ज आयद कर दिया गया है कि वो अपने किरदार व गुफ्तार में अदल व इंसाफ करें। अकामत अदल ये हेडिंग है, यानी अदल का इज्तिमाई हुक्म इस आयत और दीगर चंद आयत में जिक्र फरमाया, और इस हुक्म की ये ताबीर कूनू क़वामीना बिल्किस्त, तुम इंसाफ के सच्चे दाई बन जाओ की ताबीर अख्तियार की गई। अकामा कामा भी की ताबीर या अमूमन इज्तिमाई हुक्म के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ इदिलो या इक्सिदो कूनू आदिलीन जैसी ताबीर अख्तियार नहीं फरमाई, क्योंकि यहाँ अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करने का हुक्म है। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, सूरह माइदा आयत नंबर 8, सूरह अनआम आयत नंबर 152। सफ़ा नंबर 421, 421। पॉइंट नंबर 2, शुहदाअ लिल्लाहि, गवाही देते हुए अल्लाह को सामने रखो, फिर गवाही दो, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी मद्देनजर रखो। नंबर 3, वलौ अला अंफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, और तुम्हारी ये गवाही खुद अपने ज़ाती मफाद के खिलाफ हो या वालिदैन के मफाद के खिलाफ और करीबी रिश्तेदारों के हक में ना हो। जज्बात और एहसासात पर अक्ल की हाकिमियत होना चाहिए, अगरचे कहने के लिए ये आसान मगर अमलन मुश्किल अम्र है। नंबर 4, ई यकुन गनियन औ फ़कीरा, ख्वाह जिसके हक में या खिलाफ गवाही दे रहे हो वो फ़कीर या गनी हो, इसका लिहाज ना करो। अदल इंसाफ फ़कीर और गनी दोनों के हक में है। नंबर 5 पॉइंट है फ़अल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह ताला से गनी और फ़कीर पर तुमसे ज्यादा मेहरबान है। अगर अदल इंसाफ इन दोनों के हक में ना होता तो अल्लाह ये कानून हरगिज ना बनाता। नंबर 6 है फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू, अपने जाती मफाद या वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी या गनी आदमी का लिहाज और फ़कीर आदमी पर मेहरबानी करते हुए अदल को ना छोड़ो। नाइंसाफी इनमें से किसी के हक में नहीं है। नंबर 7 है व इन तलहू औ तअरिज़ू, अगर तुमने गवाही देते हुए हक के खिलाफ कज बयानी से काम लिया या गवाही देने से मुंह मोड़ लिया तो अल्लाह तुम्हारे अमल से बाखबर है, यानी अल्लाह की निगरानी में हो, तुम्हारे हर अमल की बात होगी। यह हदीस में है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, वल अदलु साइसुन आमुन, अदल सबकी निगहदाश्त करने वाला है। अदल की इज्तिमाई अहमियत के बारे में आप अलैहिस्सलाम से रिवायत है, व इन अफज़ला कुर्रति ऐनिल वलाति इस्तिक़ामतुल अदली फिल बिलाद, हुक्मरानों की आंखों की ठंडक मुल्क में अदल इंसाफ का इस्तेहकाम है। अहम नुकात हैं, नंबर 1, अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करो। नंबर 2, गवाही सिर्फ अल्लाह ही के लिए दिया करो। नंबर 3, अपने जाती और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ हो तो भी सच्ची गवाही दो। इस सफ़े पर जो हवाजात इस्तेमाल हुए हैं, नहजुल बलागा तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन का, हिकमत नंबर 634 तबाउल मेराज कंपनी लाहौर। नंबर 2, हवाला साबिक 53 अहदनामा बराए मालिकी अशतर। सफ़ा नंबर 422। पॉइंट नंबर 4, हक पर मबनी गवाही दो, ख्वाह दौलतमंद के खिलाफ जाए या फकीर के। तुम्हारी गवाही देने से फकीर और मिस्कीन का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम हक की बात किया करो और फकीर की हमदर्दी और अमीर का लिहाज ना किया करो, क्योंकि अदल इंसाफ और हक का फैसला अमीर और गरीब दोनों के मफाद में है। नंबर 5, सच्ची गवाही को अदल इंसाफ के क़याम की बुनियादी हैसियत हासिल है। शुहदाअ लिल्लाह।
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ، اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ تفسیر آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا نمبر 1 ہے اے ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ قابل توجہ ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 اجمالی یعنی لانے والوں کی تفصیلی اور تحقیقی ایمان لانے کا حکم۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہ کرنے کی وجہ سے اہل ایمان میں شامل تو ہو گئے، لیکن ان کا یہ ایمان سطحی اور اجمالی ہے۔ اس قسم کا ایمان انسانی شعور اور کردار پر وہ اثر نہیں چھوڑتا جو تحقیقی اور تفصیلی ایمان چھوڑتا ہے۔ یہ تفصیلی سے مراد وہ امور ہیں جو آمنوں کے بعد مذکور ہیں، یعنی اللہ اور رسول پر ایمان کے بعد اس کتاب پر بھی ایمان لائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس جامع دستور حیات پر ایمان لائیں جو اس کتاب میں مذکور ہے۔ اس کتاب میں مذکور احکام میں اہم حکم یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ صفحہ نمبر 423۔ آیت کا رخ کلام ضعیف الایمان لوگوں کی طرف ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے ایمان میں تبعیض نہ کرو۔ تبعیض نہ کرو کہ کچھ پر ایمان لے آؤ اور کچھ پر ایمان نہ لاؤ۔ اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرو اور رسول جو کچھ حکم دے اسے قبول کرو، ورنہ خدا اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کے انکار کے حکم میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 2 ہے پوائنٹ ان ایمان والوں سے خطاب ہے جو اپنے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ان کے شعور و کردار سے ایمان کے آثار نمایاں نہیں ہوتے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے اعمال اور سیرت کو اپنے ایمان سے ہم آہنگ کرو، کیونکہ کردار اور عمل بھی ایمان کی سچی دلیل ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے باللہ و رسول، یعنی واقعی اور کامل ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان ہو، اور قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتاب زبور، توریت، انجیل پر بھی ایمان ہو۔ اگر کوئی رسول پر ایمان لے آتا ہے اور قرآن کے بعد احکام کو نہیں مانتا، اس کا یہ تفریقی ایمان قبول نہیں ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَمَن یکفر بِاللَّہ، کامل اور حقیقی ایمان یہ ہے کہ اللہ، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور تمام رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا منکر ہو جاتا ہے تو اس کا یہ تفریقی ایمان مسترد ہوگا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے فقط ضل ضلالا بعیدا، گمراہی میں بہت دور نکل جائیں گے کہ راہ راست پر واپس آنا آسان نہ ہوگا۔ اہم نکات ہیں اس کے ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2 ہے ایمان میں تبعیض ہونے کی صورت میں ایمان مسترد ہو جائے۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں نہ تو معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ صفحہ نمبر 424۔ تفسیری آیات۔ سابقہ آیات سے اس آیت کا رابطہ اس طرح بنتا ہے کہ
ایمان والوں نئے سرے سے پختہ اور سچا ایمان لے آؤ، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوگا تو یہ ابن الوقتی اور مفاد کا ایمان کفر میں بدل سکتا ہے، اور اگر ایمان کفر میں بدل گیا اور ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور دین و ایمان کا کھلونا بنا دیا تو اس ایمان اور کفر کے تذبذب کا انجام تذبذب کا انجام کار کفر پر ہوگا۔ ثم ازدادوا کفرا، اس صورت میں اللہ کی طرف واپسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا اور نہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم اولئک هم الظالمون، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی جو لوگ کئی بار مرتد ہوئے اور ایسے حالات کی طرف نہیں آئیں گے جس میں مغفرت اور ہدایت کے قابل ہو جائیں۔ حدیث ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، فَمِنَ الْإِيمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتًا مُسْتَقِرًّا فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيًّا بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ۔ ایک ترجمہ ہے اس کا، ایک ایمان وہ ہے جو دلوں میں ثابت اور مستقر رہتا ہے، اور ایک وہ ایمان ہے جو دلوں اور سینوں میں عارضی طور پر ایک وقت تک موجود ہوا کرتا ہے۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ اے رسول، منافقوں کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا حامی بناتے ہیں۔ کیا یہ لوگ ان سے عزت کی توقع رکھتے ہیں؟ بے شک ساری عزت تو خدا کی ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 90، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 189، اقسام الایمان، صفحہ نمبر 425، تفسیری آیات۔ نمبر 1، بشر المنافقین، منافقین کو دردناک عذاب کی نوید سنا دو۔ منافق کسی عزت و احترام کے قابل نہیں ہے، اس لیے عذاب کی خبر کو خوشخبری کہہ کر ان کی ایک قسم کی اہانت کی گئی ہے۔ اس آیت شریفہ میں منافقین کی ایک اہم علامت بیان کی گئی ہے کہ یہ کے منافقین اپنا قلبی لگاؤ مومنین کے بجائے کفار سے رکھتے تھے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کے وہم و خیال کے مطابق عزت و تمکینت کفار کے ساتھ دوستی رکھنے کی صورت میں مل سکتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ان عزت اللہ جمیعا۔ آیت شریفہ منافقین کے اس زعم و باطل کو مسترد کرتے ہوئے واضح کرتی ہے عزت تو ساری اللہ کی ہے، اگر عزت درکار ہے تو اس عزت کی طرف آؤ جو خود صاحب عزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ مفہوم عزت، یہ ہیڈنگ ہے۔ عزت ایک ناقابل تسخیر حالت کو کہتے ہیں۔ صاحب عزت مغلوب ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ کائنات میں خدا ہی کی ذات مغلوب ہونے سے محفوظ ہے، یا وہ جس سے وہ مغلوب ہونے سے محفوظ تحفظ دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ اہم نکات ہیں اس کے، یہ آیت ان لوگوں کے دعوی ایمان اسلامی کے لیے ایک کھلی دعوت ہے جو عزت و تکنت کے حصول کے لیے نہ صرف کفار سے دوستی کرتے ہیں بلکہ ان کے دروازوں پر عزت اور مقام کی بھیک مانگتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرآن کو، یہ اہم پوائنٹ ہے اس کی، قرآن کفار کو دوست بنانے کو
ایمان کے منافی قرار دیتا ہے، جبکہ دوستی میں برابری کا تصور ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کفار کا غلام بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور بتحقیق اللہ نے اس کتاب میں تم سے پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کے آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تمام منافقین اور کافرین کو جہنم میں یکجا کرے گا۔ صفحہ نمبر 425 پہ جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 26، سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 426، تفسیری آیات۔ وقد نزل علیکم، ان مدنی صورتوں سے پہلے نازل ہونے والے مکی سورہ انعام میں پہلے یہ حکم آیا تھا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جس کا ترجمہ ہے اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں۔ سورہ انعام کی یہ آیت مکہ میں مشرکین کے بارے میں اور زیر بحث آیت مدینہ کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہود اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ مکے میں کمزور مسلمان ان باتوں کو گوارا کر کے سنتے رہتے تھے، انہیں منع کیا گیا کہ ان سے ایسی مجلسوں میں سرے سے بیٹھا ہی نہیں کریں۔ مدینے میں منافقین ایسی محفلوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑانے والوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے انکم اذا مثلہم نمبر 2 پوائنٹ ہے انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کفار جیسے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات الہی کے سلسلے میں غیرت و حمیت کی ایمان کی علامت ہے۔ اگر کسی محفل میں کسی دین و عقیدے کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ ان کی صورت میں اس کا دفاع کیا جانا چاہیے، ورنہ اس محفل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، جو ہر شخص کے لیے ممکن نہ ہو اور ممکن عمل ہو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا تو اس کے دل میں اپنے دین مذہب کے بارے میں غیرت و حمیت نہیں ہے، نتیجتاً اس کا دل ایمان سے خالی ہے اور جو نفاق کی علامت ہے۔ ان کا ٹھکانہ کفار کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے معاصر معاشرے میں ہر زمانے کے اصطلاحیں بدل گئیں، چنانچہ اگر کسی کے دل میں اپنے دین و مذہب کے بارے میں غیرت و حمیت نہیں ہے اور وہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اپنا ایمان کا مذاق اڑانا سن سکتا ہے تو اسے روشن خیال کہا جاتا ہے اور اہل حمیت و غیرت کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو صرف تلاش معاش کے لیے ایمان کے ماحول کو چھوڑ کر کفر کے ماحول میں جانا پسند کرتے ہیں۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 88۔ صفحہ نمبر 426 پہ جو حوالے استعمال ہوئے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 68۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 427 ماحول میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں آئے دن اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، جس طرح منافقین اور کافرین دنیا میں مومنین کی عداوت میں جمع ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن یہ دونوں جہنم میں جمع ہو جائیں گے۔ اہم نکات ہیں کفریات بکنے کی
महफिलों में कुफरियात की महफिलों में बैठने वाले काफिरों जैसे ही हैं। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ منافق تمہارے حالات کا انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اس کے باوجود ہم نے تمہارے ساتھ جنگ نہ کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومن سے بچا نہیں لیا ہے۔ پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ تشریح کلمات ہیں: التربص انتظار، الاستحواذ غلبہ تسلط۔ تفسیری آیات: الذین یتربصون بکم، نمبر 1 پوائنٹ ہے منافقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ابن الوقت ہوتے ہیں اور ہمیشہ مفاد کا انتظار کرتے ہیں، اسی لیے طرفین سے رابطہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظاہری شمولیت کو اپنے مفاد کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے وفادار کے ذریعے کفار سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی تمام تر سازشوں اور کوششوں کے باوجود اللہ کفار کو مومنین پر غالب آنے کی نوبت ہرگز نہ آنے دے، یعنی صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کفار کا مومنین پر غلبہ نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 428۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو کہ تم ہی غالب رہو گے، بشرطیکہ کا تم مومن ہو۔ ایمان کی شرط ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی بھی اقدار پر ایمان نہیں ہوگا تو اس کی کامیابی کے لیے اور کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ ایمان سے طاقت، عزم اور ارادے میں پختگی اور صبر و حوصلہ ملتا ہے، جو کامیابی کی راز ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ مذکورہ اثرات خود ایمان پر مرتب ہوتے ہیں، صرف دعوی ایمان پر نہیں، فیض سخاوت سے حاصل ہوتا ہے، دعوی سخاوت سے نہیں۔ نمبر 2 ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر تم اہل ایمان کو فتح نصرت مل جائے تو یہ منافقین یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو بھی غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ منافقین کبھی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ نکلتے تھے اور لشکر اسلام میں خلل اور بدنظمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، فتح ملنے کی صورت میں نعرہ لگانے میں آگے ہوتے تھے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو کامیابی کا کوئی حصہ مل جاتا ہے تو یہ لوگ کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑ سکتے تھے، لیکن ہم نے تمہارے خلاف لڑائی نہیں کی، اس طرح ہم نے تم کو اہل ایمان سے بچا لیا۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب فیصلہ سنایا جائے گا تو اس وقت تمہاری فریب کاری نہیں چلے گی۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک سبیل سے مراد وہ فتح و غلبہ ہو سکتا ہے جس سے امت مسلمہ کا نام و نشان نہ رہے گا اور کفار کا بول بالا ہوگا۔ بعض کے نزدیک سبیل سے مراد دلیل اور حجت ہے کہ کفار دلیل و منطق میں غالب نہیں آئیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک سبیل سے مراد فتح و غلبہ ہے، لیکن یہ ایمان کے ساتھ مربوط ہے، اگر ایمان میں کمزوری آ جائے تو فتح و غلبہ میں بھی کمزوری آ جائے گی، جیسا کہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یعنی اگر تم مومن ہو تو بالادست رہو گے۔
اہم نکات ہیں: ایمان کو انسانی مقدرات میں وہی مقام حاصل ہے جو اس کائناتی نظام کے دیگر مادی معنوی عوامل کو حاصل ہے۔ اس کائناتی نظام میں جس طرح اثر کی کمزوری سے مؤثر کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح اثار کی کمزوری سے ایمان کی کمزوری کا